کہ امیر المومنین نے یہ جو کہا کہ انا الاول والآخر انا احیی و امید، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ کر آیا نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ منوا رہے ہیں العیاذ باللہ، یا پھر حقیقت اس کے کہ بالکل برعکس ہے؟ تو یہ جملے جو ہیں در حقیقت یہ روایت ہے الاختصاص، شیخ مفید علیہ رحمہ نے جو کتاب لکھی الاختصاص، اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے، صرف یہ جملے نہیں ہیں، چونکہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ کتاب اگر دکھا دیں، اچھا یہ اس کو ذرا اگر ہو سکے تو بڑا کر کے اس کو دکھا دیں، الاختصاص۔ اس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 163 ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ، ان کے پاس لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے امیر المومنین سے فرمائش کی کہ اے امیر المومنین ہمیں کچھ حدیث بیان فرمائے۔ فَقَالَ لَهُمْ، امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں فرمایا وَيْحَكُمْ إِنَّ كَلَامِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، میری کلام صعب و مستصعب ہے، جس کو تم متحمل جس کے نہیں ہو سکتے۔ لا يعقلہ الا العالمون، جس کو سمجھتا نہیں ہے مگر وہی کہ جو عالمون یعنی علم رکھنے والے۔ فقالوا لا بد من ان تحدثنا، انہوں نے تقاضا کیا نہیں امیر المومنین ہمیں ضرور کچھ بیان فرمائے اور اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں قال قوموا بنا فدخل الدار، امیر المومنین نے فرمایا پھر صحن سے اٹھو اور اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب حجرے میں داخل ہوئے اور امیر المومنین نے اب گفتگو کرنا شروع کر دی، اب گفتگو کرنا شروع کی تو الفاظ کیا تھے جو ان کے تقاضے، چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے فضائل ہمیں بیان فرمائیں۔ امیر المومنین نے جب کلام کی تو فرماتے انا الذی علوت فقہرت، میں ہی ہوں جو بلند ہوا اور پھر غالب آ گیا۔ انا الذی احیی و امید، میں ہی ہوں جو زندگی بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ انا الاول والآخر، میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں۔ والظاہر والباطن، میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں۔ فغضبوا، جب یہ جملے امیر المومنین کی زبان سے سنے وہ لوگ غضبناک ہوئے، جو چند لمحات پہلے تقاضا کر رہے تھے ہمیں اپنے فضائل سنائیں۔ جب وہ غضبناک ہوئے وقالوا کافر وقاموا، نعوذ باللہ انتہائی نازیبا کلمات امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہے کہ یہ کفر ہے، اور کھڑے ہو گئے اور باہر جانا چاہا۔ جب باہر جانا چاہا تو فقال علی علیہ السلام للباب، تو امیر المومنین دروازے سے مخاطب ہوئے، وہ دروازہ کہ جو کھلا ہوا تھا جس سے وہ نکلنا چاہ رہے تھے، اس دروازے کو حکم دیا یا باب استمسک علیہم، اے دروازے میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنے آپ کو ان پر بند کر لو۔ فاستمسک علیہم الباب، امیر المومنین کی کلام سنت ہی حکم سنت تھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، ان کے جانے کا رستہ رک گیا۔ فقال الم اقل لکم، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا ان کلامی صعب مستصعب لا یعقلہ الا العالمون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری کلام صعب و مستصعب ہے، اس کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا، اس کو وہی سمجھتا ہے جو عقل رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تعالوا افسر لکم، اپنے آپ کو بلند کرو، میں تمہارے لیے اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ انا اما قولی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو جملہ، یہ جو میں نے کہا انا الذی علوت فقہرت، کہ میں ہی ہوں جو بلند ہوا اور پھر غالب آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین آگے خود بیان کرتے ہیں، اگر تو بات وہاں تک ہوتی تو کوئی مطلب اس کی بھی تعویل کرتے، لیکن اب مطلب خود امیر المومنین نے الاختصاص کے اندر اس کا بیان کر دیا ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں فَأَنَا الَّذِي عَلَوْتُكُمْ بِهَذَا السَّيْفِ فَقَهَرْتُكُمْ
حتی آمنتم باللہ ورسولہ۔ علی مولا فرماتے ہیں اپنے تلوار میں، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جس تلوار کے ساتھ جس نے قیام کیا اور بلند ہوا، اور اس کے ذریعے سے میں تمہارے اوپر غالب ہو گیا حتیٰ کہ تم نے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ لیا اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ علوت و قہر تو اللہ والا، الوہیت والا نہیں ہے، یعنی میں نے تلوار کے ذریعے سے قیام کیا حتیٰ کہ میں تمہارے اوپر غالب آ گیا۔ اس کا مطلب یہ امیر المومنین خود بیان فرماتے۔ پھر آگے، اما قولی انا احیی و امید، جہاں میرا یہ جملہ، میرا یہ کہنا کہ میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علی والا فرماتے ہیں انا احیی السنہ و امید البدع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی وہ علی ہوں جو سنت رسول کو زندہ کرتا ہوں اور بدعات کو موت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تم اپنی نافہمی کی بنا پر اس کا مطلب کچھ اور لے رہے تھے، اور جس طرح وہ لے رہے تھے آج بھی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو ان الفاظ کا اصل مطلب نہیں سمجھتے اور وہ ایک ایک لفظ لے کر اس سے مومنین کے ایمان کو زائل کرنے کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ آگے امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ ان دو جملوں کا مطلب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اما قولی انا الاول والآخر، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَأَسْلَمْنَا، میں وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ کے ایمان کا اقرار کیا تھا اور اس پر اسلام کا اظہار کیا تھا۔ میں وہ اول ہوں۔ ظاہر ہے اولیت کی قسمیں ہوتی ہیں، اولیت اضافیہ ہے، اولیت حقیقیہ ہے، یہ اولیت اضافیہ ہے، لیکن اللہ جو اول ہے وہ اولیت حقیقیہ رکھتے، یعنی اس کو کسی اور کے مقابلے میں رکھ کر اس کی اولیت نہیں، وہ ایسا اول ہے جب کوئی تھا ہی نہیں وہ پھر بھی تھا۔ اس کی اولیت حقیقیہ ہے، اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے پھر اس کو اول نہیں مانا جاتا۔ اللہ ایسا اول ہے، اور علی مولا فرماتے ہیں میں وہ اول ہوں جس نے ایمان کا اظہار کرنے میں سب پر سبقت کی ہے، میں وہ اول ہوں۔ وَأَمَّا قَوْلِي أَنَا الْآخِرُ، یہاں رہا میرا یہ جملہ اور میرا یہ کہنا کہ میں ہی آخر ہوں، فرماتے ہیں فَأَنَا آخِرُ مَنْ سَجَّ عَلَى النَّبِي ثَوْبَهُ وَدَفَنَهُ، میں وہ آخر ہوں کہ جس نے نبی اکرم کے اوپر آخری مرتبہ ان کی وفات کے بعد ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالا تھا، اور میں وہ آخر ہوں کہ جن کے سینے پر نبی اکرم کا سر تھا اور ان کی آخری سانس نکلی تھی، سب سے آخر پر میں وہ آخر ہوں۔ پھر آگے امیر المومنین فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلِي أَنَا الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں۔ فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جو ظاہر ہوں، میں ہی باطن۔ اب علی مولا خود اگر اس کا مطلب بیان کر دیں تو کسی کو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی اپنی رائے، اپنی فکر کو استعمال کر کے اپنا نیا نظریہ گھڑنے کی اور مومنین کے ایمان کو زائل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ علی مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا الظاہر والباطن، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں فانا عندی علم الظاہر والباطن، میں وہ ہوں کہ جس کے پاس ظاہر کا بھی علم ہے، باطن کا بھی علم ہے۔ قالوا فرجت عنا فرج اللہ عنک، اس کے بعد وہی لوگ جو چند لمحہ پہلے یہ الفاظ سن کر امیر المومنین پر نعوذ باللہ اتنے بڑا گستاخانہ کلمہ ان کے لیے استعمال کر رہے تھے، فوراً کہنے لگے یا امیر المومنین آپ نے ہمارے سینے کی تنگی کو زائل کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرج اور کسائش عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں امیر المومنین کے ایسے جملات کو سمجھ کر بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔